تو اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اسلام مجموعہ ہے ان 6 کی 6 چیزوں کا، 3 جمع 3۔ اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات، جس پر ہم ایک مکمل تقریر جو ہے سن چکے آپ حضرات۔ پھر اس میں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر اس میں عقیقہ بھی ہے پیدائش پر، اور تدفین اور تکفین یہ ہے فوتیدگی پر، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے قوانین ہیں۔ پھر اس میں ستر ہے، حجاب ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، زنا کی ایریڈیکیشن کے لیے دور دور تک حد بندی ہے، ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا؟ غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے۔ تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں، 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں۔ یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی۔ اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے۔ وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں۔ کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ۔ بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہمارا تصور یہی رہ گیا۔ لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا۔ ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا، تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے، اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں۔ اس کو، اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے۔ یہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا، انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں۔ نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو، تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں۔ لہذا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے۔ اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو۔ غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟
قطعاً کوئی فرق نہیں. دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو. سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے. اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے کھوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں. ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے. کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا. اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے. اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے. کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے در پہ تھے. ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سے پر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی. محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا. کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا. سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ. اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے. اور اب ہم جس حال میں ہے، قائم ہے دین تو رکھیں کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ. قائم کرو اور پھر قائم رکھو، یہی ہے. تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں. تو یہ ہے اقامت دین. اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے، وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی. دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے. لیکن دین کو قائم کرنا، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا، غالب کرنا. تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت. اطاعت کا ایک نظام ہے، جیسا کہ کل میں سمجھا چکا. اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے. جو آپ کے چودھری ہیں، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے. لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے. یہ ہے اظہار دین حق. جو اطاعت حق کا ہے، اللہ کی اطاعت حق ہے، اس اطاعت کو تمام اطاعتوں پر غالب کر دو، کوئی اطاعت بھی اس سے مستثنی نہ رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہ ہے 3 مرتبہ جو آیا مضمون قرآن مجید میں، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں. تیسری اصطلاح کیا ہوئی؟ اظہار دین الحق علی الدین کلہ. عربی میں تو یوں بنے گی بات. چوتھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی. یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہیں. سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ.
سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کلُّهُ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے؟ جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے۔ پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر بالفعل، اگرچہ 8 مہمیں حضور نے پہلے بھی بھیجی ہیں، تو گویا کہ جو ٹکراؤ اب شروع ہو گیا ہے اور اب تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ مکے میں تو اجازت نہیں تھی نا، مدینے میں تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، تو فرمایا ہے مسلمانوں اب جب کہ یہ تمہاری جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو گئی اور تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، دیکھنا اب یہ تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں جب تک فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس کا صحیح کون حقدار ہے کہ اس کا حکم چلے؟ اللہ۔ رائٹ فل رولر آف دس ورلڈ کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی اور چلا رہا ہے اپنا قانون تو وہ کون ہے؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اس باغی کی سرکوبی، بغاوت کی سرکوبی، اور جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچانا۔ اللہ کا حق ہے، لہذا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ 4 اصطلاحات ہو گئی، چاروں تقریباً ہم معنی ہیں، بات ایک ہی ہے جو کہی گئی ہے، 2 مکی صورتوں میں 2 مدنی صورتوں میں۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں وہ بھی میں سنا چکا ہوں، بعض چیزیں تو صرف یاد کر رہے ہیں ہم۔ حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کے تحت، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، میری تعریف ہو کہ بڑا بہادر ہے۔ ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی حمیت و عصبیت میں، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند، علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک ہے۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں 2 طرح۔ ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، repent for the kingdom of heaven is at hand، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اب یہ آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت یہ تھی کہ نہیں؟ آسمانی بادشاہت۔ آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت۔ قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر۔ کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا۔ آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ۔ بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟
یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے ہے، گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے۔ جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے۔ نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں thine will be done, thine kingdom come، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہی یہاں ہیں، میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہیں، ہر جگہ ہیں، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اصطلاح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلیشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلیشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلیشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند
مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے. اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں. ہندوستان نہیں بھیجا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف نہیں. بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہیں بالکل، کہ یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس صدی کی بات ہے. 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس. کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید؟ اور یہ کون تھا؟ کس کا خون بہا؟ یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے؟ کیا پتا کسی کو؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے. ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی. یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر. ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانیں سمجھیں. بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں. یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی دو عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں. علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال. یہ دو عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی. ابو الکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے. الہلال اور البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند. انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابو الکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ. لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی. اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا، اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی. میری تحقیق یہ کہ اس سے بددل ہو کر مولانا ابو الکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا. اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا. وہ کام جو کرنا چاہتا، اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا. اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم. انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا. حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی. تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ. اس سے آگے پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی. اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف با اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا،
جو ہے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلاء کلمت اللہ، جو یکون الدین کلہ للہ. یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی غالباً. 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی. اسلامی انقلاب. اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا. ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام. اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے. اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے. ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا. اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے، ذہنوں تک لانے کے لیے. یہ ہے اقامت دین کا مفہوم. اب آئیے دوسری بات. دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اس سے پہلے کئی جنریشنز میں جا کر بات پوری ہوئی. دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے. ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ. لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں. 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض. اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا. جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس. اب 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ. اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا. فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد بھی 2 صدیاں بیت گئیں. پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ داود جالوتا، اور داود نے جالوت کو قتل کیا. تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے، اور پھر حضرت داود علیہ السلام کے ذریعے، اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا. تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل ہے. بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جد و جہد کے نتیجے میں. جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں. یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے. اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس ہے. وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. کل کتنے ہوئے؟ 22 برس. ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں. اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا. جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی. اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے
اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا، دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں، قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ، پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف، سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس، یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس، پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔